دوستو دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں کھاتے ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو بہت سے ملکوں میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ان چیزوں میں زندہ بندر کا دماغ، زندہ مینڈک اور بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو آپ انہیں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جائیں۔ دوستو چین، ویتنام اور انڈونیشیا میں ایک ایسی ڈش کھائی جاتی ہے جس کا نام سنتے ہی آپ کا موڈ آف ہو جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں کے لوگ منکی ہیڈ یعنی بندر کے سر کو کھا جاتے ہیں، اور وہ بھی زندہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ چین میں کئی ایسے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں جہاں بندر کو مار کر اس کا برین سیدھا کھانے والے کی پلیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیران و پریشان اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوگ اسے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں۔ چینی لوگوں کا کہنا ہے کہ منکی ہیڈ کھانے کا رواج آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان تینوں ممالک کے لوگ منکی ہیڈ تب بھی کھا جاتے ہیں جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اسے کھانے سے کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے، جن لوگوں کو کھانے کا چسکا لگ جاتا ہے وہ پھر کہاں کسی کی بات سنتے ہیں، پھر چاہے اسے کھانے سے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ویسے سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ چین کے لوگ آخر وہ کون سی چیز ہے جو یہ نہیں کھاتے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی جانور نہیں جو چین میں نہیں کھایا جاتا۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ چین میں جانور تو جانور، یہاں کے لوگ پانڈے کی پوٹی بھی چائے میں ڈال کر پی جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ابھی پانڈا ٹی ان چائنا گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور یقین بھی آ جائے گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مینڈک کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ مینڈک کو اپنے ناشتہ یا کھانا بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسے نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں کھایا جاتا ہے بلکہ فرانس اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان بھی اس کی ٹانگ کا گوشت یعنی لیگ پیس بہت زیادہ مشہور ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایشیا میں مرغی کا لیگ پیس بہت زیادہ مشہور ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ افریقہ کے کئی ممالک میں تو اسے بغیر پکائے کچا ہی کھا لیا جاتا ہے۔ ویسے تو اسے کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹے مینڈک کی ٹانگ ہے تو بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ شاید مذاق سمجھ رہے ہوں، لیکن اسی وجہ سے افریقہ میں ہر سال کئی لوگوں کی جان مینڈک کھانے کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں نہ جانے کتنی اچھی چیزیں کھانے کے لیے موجود ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کچھ لوگوں کو ایسی گھٹیا چیزیں کھا کر کیا ملتا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب چائنا کے بعد افریقہ کے کئی ممالک ایسی گھٹیا چیزوں کو کھانے میں آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ واضح رہے ایشیا کے کچھ ممالک جن میں چائنا اور ساؤتھ کوریا کے لوگ شامل ہیں، یہ لوگ بڑے شوق سے زندہ آکٹوپس کو کھا لیتے ہیں۔ لیکن ذرا اس نظارے کو بھی دیکھیں، یہ لڑکی رو رہی ہے اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی نے جو کھانے کے لیے آرڈر کیا تھا وہ زندہ آکٹوپس تھا۔ جیسے ہی لڑکی نے اسے کھانا شروع کیا تو اس نے اپنے لمبے پیروں سے اسے جکڑ لیا۔ شاید آپ لوگ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہاں کے لوگ زندہ آکٹوپس کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ڈش چین اور ساؤتھ کوریا میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ یہاں کے لوگ آکٹوپس کو زندہ کھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ جان کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہر سال دنیا میں کئی لوگ زندہ آکٹوپس کھا کر آن دی اسپاٹ مر جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زندہ آکٹوپس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور اگر وہ ڈائریکٹلی آپ کی کھانے والی نالی میں نہ گیا تو سمجھیے آپ کی گیم اوور ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیف ایک بڑے آکٹوپس کو زندہ کاٹ رہا ہے، لیکن پھر بھی پلیٹ میں آکٹوپس حرکت کر رہا ہے۔ چین میں تو آپ کو یہ کھانا ہر دوسرے ریسٹورنٹ میں مل جائے گا، جبکہ ساؤتھ کوریا میں بھی آکٹوپس کو زندہ کھایا جاتا ہے یا پھر اسے الگ طرح کی ڈش میں ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ بلیڈ کلیمز۔ دوستو سی فوڈ تو بہت لوگوں کو پسند آتا ہے، لیکن اگر آپ کو بلیڈ کلیمز کھانے کا شوق ہے تو آپ کو تھوڑا احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کھانے میں انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اسے صرف ایک ہی ملک میں کھایا جاتا ہے اور اس ملک کا نام ہے چین۔ چین میں بھی یہ صرف چین کے شہر شنگھائی میں ملے گا، اور وہ بھی ایک وارننگ کے ساتھ۔ بلیڈ کلیمز کو بنانے کا پروسیس بہت ہی عجیب ہے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انہیں سمندر سے نکال کر نہ تو صاف کیا جاتا ہے اور نہ ہی روسٹ، بلکہ انہیں سیدھا گرم پانی میں بوائل کیا جاتا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چین کے لوگ اسے بھی زندہ ہی کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ان کے اوپر لیمن جوس چھڑکا گیا تو یہ ایکٹیو ہو گئے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ اسے کھانے کے بعد بھی کئی لوگ اب تک موت کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن جان لیوا ہونے کے باوجود چین کے لوگ اسے کھانے سے باز نہیں آتے۔ انفیکٹ اسے کھانے والے 15% لوگ تو ہاسپٹل ضرور پہنچتے ہیں۔ واضح رہے ایلڈر بیری بھی انسانوں کے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اسے صحیح طریقے سے نہ کھایا جائے تو اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔
مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایلڈر بیری کے بارے میں آج تک ہم سب نے صرف اچھی باتیں ہی سنی ہیں۔ ابھی ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ اگر آپ اسے بغیر پکائے کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے رات کے وقت کھانے سے سائنائڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر اس کے فائدے کی بات کریں تو اس سے ہیومن باڈی کا امیون سسٹم درست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن اے، بی اور سی کا بھی ڈائریکٹ سورس ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ کو کھانسی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے آئس لینڈ کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ در حقیقت آئس لینڈ ایک خوبصورت ملک ہے جہاں بہت سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی آئس لینڈ کے لوگوں کے فیورٹ کھانے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر آپ سن اور دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کو الٹی آ جائے گی، کیونکہ یہاں کا سب سے مشہور کھانا ہے ہیراکل، جو کہ شارک فش سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ دراصل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو شارک فش کو پکڑ کر کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے زمین کے اندر پہلے 7 دنوں تک رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد فرمنٹیشن کے لیے اسے 4 سے 5 مہینوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران اس پر امونیم جم جاتا ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ 4-5 مہینے بعد انہیں باہر نکالا جاتا ہے تو یہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے ایک سیکنڈ بھی نہ ٹک سکے۔ لیکن آئس لینڈ کے لوگوں کا کیا کہنا کہ وہ اسے کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، حالانکہ یہ جسم کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے یورپ کی بلو چیز کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج دیکھ لیجئے اور سن بھی لیجئے۔ یہ دیکھیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کی فرمنٹیشن پروسیس کو دیکھ کر آپ کو الٹی آ سکتی ہے۔ اس چیز کو دنیا کا سب سے خطرناک ملک پروڈکٹ مانا جاتا ہے۔ اسے بھیڑ کے دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ واضح رہے، اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ملک کو کئی دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مختلف کیڑے اس کے اوپر انڈے دے سکیں۔ اس کے بعد اسے کسی اندھیرے کمرے میں 3-4 مہینوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ ان 3-4 مہینوں میں اس چیز میں بہت سارے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اسے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اسے کھانے سے پہلے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں چیز کے ساتھ آپ کچھ اور تو نہیں کھا رہے۔ یقیناً ان لوگوں کو اس طرح کے عجیب و غریب کھانا کھاتے دیکھ کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ اس طرح کا کھانا آخر کھاتے ہی کیوں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس چیز کا فریگرنس بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور وہی اس کی خاصیت ہے۔ یورپ میں اس چیز پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی اٹلی کی بلیک مارکیٹ میں موجود ہے اور یہ خوب بکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔